جو خبر چل رہی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں. ملاقات میں کسی قسم کا کوئی اور معاملہ، آئینی بل، آئینی ترمیم، حکومت، اپوزیشن، حکومت میں آنا جانا، کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی. ایک دوسرے کی خیریت پوچھی ہے. آئینی ترامیم پر جے یو آئی کو منانے کے حکومتی دعوے جھوٹے نکلے. راشد سومرو کہتے ہیں اے پی سی میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، صرف خیریت پوچھی گئی ہے. مولانا نے وزیر اعظم شہباز شریف یا نواز شریف سے کوئی بات نہیں کی ہے. آئینی ترامیم سے متعلق خبر میں صداقت نہیں ہے. خبر دیکھی تو حیران رہ گیا. جے یو آئی آئینی اصلاحات کی حامی ہے. عوامی مفاد سے ٹکراؤ نہ ہو تو آئینی اصلاحات پر اعتراضات نہیں. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئینی عدالت کے قیام پر حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان معاملات طے پا گئے. حکومت نے فضل الرحمان کی تجاویز سے اتفاق کر لیا. مولانا نے آئینی عدالت کے قیام اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر سے متعلق طریقہ کار پر مشروط رضامندی ظاہر کی ہے. آئینی ترامیم ایس سی او اجلاس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں گی. مولانا اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایوان صدر میں اے پی سی کے دوران ملاقات میں آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت ہوئی تھی. We condemn the deadly attack near Karachi's International Airport, and we are deeply saddened by the reported loss of life and injured victims. We extend our heartfelt condolences to those impacted. امریکہ کی کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کی مذمت. ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا حملے میں جانی نقصان اور شہریوں کے زخمی ہونے پر دکھ ہوا. دہشت گردی سے متاثر ہونے والوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان میں مظاہروں سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا پاکستان میں مظاہرین سے مطالبہ کرتے ہیں پرامن رہیں اور تشدد سے گریز کرے. پاکستان کے قانون اور آئین کے احترام کو یقینی بنانا اہم ہے. پاکستانی حکومت امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے. ایڈیشنل آئی صاحب نے خصوصی ٹاسک دیا کہ رینڈم جتنے بھی ہوٹل ہیں ان کو چیک کیا جائے جس میں انہوں نے انٹری نہیں کی ہو ان کے کمروں میں چیک کریں. ان کا مزید ریکارڈ چیک کرنے کے بعد یہ ابھی مشتبہ اشخاص کو ہم نے حراست میں لے رہے ہیں. کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کے بعد پولیس متحرک اسپیشلائز یونٹ 3 کے صدر کے مختلف ہوٹلز میں چھاپے. ہوٹل میں مقیم افراد کے قوائد کی جانچ اور کمروں کی تلاشی. چند مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا. قواعد مکمل ہوئے تو مشتبہ افراد کو چھوڑ دیا جائے گا. ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤس میں مرحلہ وار چیکنگ ہوگی. خودکش بمبار فہد صدر کے ہوٹل میں ٹھہرا تھا جو فینسنگ کے بعد سندھ اور بلوچستان سے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا. کوئٹہ میں سول سوسائٹی کا پریس کلب پر مظاہرہ. کراچی میں چینی شہریوں پر حملے اور ترقی دشمن عناصر کی مذمت. پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے. مظاہرین کا کہنا ہے دہشت گردی کا خاتمہ اور بلوچ نوجوان ترقی چاہتے ہیں. بلوچستان کے عوام دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں. دو 2014 جیسی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ایک جتھے کو منظور نہیں. پاکستان ترقی کرے. وفاق پر دن رات چڑھائی کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. فسادیوں کو بتانا چاہتا ہوں ماضی کی روایات کو دہرانے نہیں دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب. کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے. جو کچھ 2014 میں ہوا وہی اب دہرایا جا رہا ہے. کسی کو پاکستان کے حالات خراب نہیں کرنے دیں گے. جادو ٹونے اور پھونکوں سے کسی قوم نے ترقی نہیں کی. چین کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کے باوجود کراچی واقع ہوا. چینی سفیر کو کہا دھماکے پر افسوس اور شرمندگی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں خارجی اور اندرونی دشمن ایک ہو گئے ہیں. ہمیں پتہ ہے ان کو فنڈنگ اور مدد کہاں سے مل رہی ہے. چینی سفیر کو یقین دلایا شنگھائی تعاون تنظیم کو سپرداز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے فلسطین اور لبنان قائم کرنے کی منظوری. کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اپنا تیار کردہ آئینی مسودہ پیش کرنے لگی ہے، پریزنٹ کرنے لگی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ اس کو تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا مگر مجھے بلوایا ہے سیکنڈ ٹائم. پیپلز پارٹی کا آ گیا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی نہیں آیا. مولانا کے حکومت سے معاملات طے پا گئے یا نہیں؟ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی تصدیق یا تردید سے گریز.
11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना ने मुशावरत के लिए बुलाया था, ब्रीफिंग दे दी। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा हमें मिल चुका है, पीटीआई से कोई मुसव्वदा नहीं आया। आज पीटीआई और जेयूआई की मुलाकात मुतवक्के है। मुमकिन है मौलाना की इजाज़त से मुसव्वदा पीटीआई से शेयर कर ले। हम अपोजिशन में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हमारे बंदे अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, सिक्योर्ड है, तो इंशाल्लाह हमारे बंदे इनके हाथ नहीं आते और हुकूमत को गलतफहमी हो रही है। जिस वक्त ये वोटिंग के लिए बुलाएंगे, इनके अपने लोगों ने उनको वोट नहीं देना, जिसमें से केपी के भी है और इधर पंजाब के भी। वो कह रहे हैं हमने ज़मीर के मुताबिक वोट देना होगा, हमने वोट नहीं देना इस कॉन्स्टिट्यूशन। आईनी तरमीम के लिए हमारे बंदे इनके हाथ नहीं आएंगे, हमारे लोग महफूज और हमारे साथ हैं। हुकूमत के अपने लोग आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। आईनी तरमीम पर हुकूमत को गलत फहमी हो रही है। केपी और पंजाब से हुकूमत के एमएनएज कह रहे हैं ज़मीर के मुताबिक ही वोट देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा जजों के तबादले के लिए तरमीम अदलिया पर हमला होगा। आईनी तरमीम के जरिए ये अदलिया को तनहा करना चाहते हैं। पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ यही है कि मुसव्वदा हमारे सामने नहीं। वज़ीर कानून से कहा हमें तहरीरी मुसव्वदे दें, तो उनके पास नहीं था। फ़ॉरेन ऑफिस के लोग हैं, उन्होंने एम्बेसी ने इनका बड़ा ख्याल रखा है और सभी लोग खुश हैं और उनसे कांटेक्ट में रहे हैं। और मैं समझता हूँ बाकी भी जो पाकिस्तानी जो यहाँ आना चाहते हैं वो एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे तो उनको भी बाहिफाजत इसी तरह इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज़ कराची पहुँच गई। खुसूसी परवाज़ से 70 पाकिस्तानी शहरी लबनान से वतन वापस पहुँचे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सूबाई वज़ीर जाम इकराम धारेजो ने इस्तकबाल किया। वतन वापसी पर पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था हुकूमत ने पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। सिफारत खाने के बरवक्त इक़दाम ने फौरी वापसी में अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में एहतजाज की वजह से 190 अरब रुपए रोज़ाना का नुकसान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं जो लोग हड़ताल या एहतजाज की कॉल देते हैं वो भी सोचें क्या नुकसान होते हैं। मौशी इस्तेहकाम के लिए हमने बड़ी मेहनत की। हड़तालों और एहतजाज से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तानी बहन भाई ऐसे किसी अमल का हिस्सा ना बने जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचे। अवाम को मज़ीद रिलीफ के लिए IPPs से बातचीत हो रही है। मौशी इस्तेहकाम के समरात आना शुरू हो गए हैं। रुपए की कदर में बेहतरी और महंगाई कम हो रही है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी। जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अगला स्टेप फिर शहबाज शरीफ का बेडरूम है। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूँ, इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया, अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की फिर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की धमकी। असेंबली से खिताब में कहा चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पर हमला सूबे पर हमला है और ये हमला वफाक ने किया है। वज़ीर आला ने इस्लामाबाद जाने और वापस आने की कहानी फिर सुना दी। बोले टकराव की सूरत हाल से बचने के लिए KP हाउस गया, वहाँ धावा बोला गया। अंदाज़ा हो गया था गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। ये तलाशी लेते रहे, मैं 4 घंटे वहाँ रुका रहा। मुश्किल सूरत हाल से गुजरकर पेशावर पहुँचा। KP हाउस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। हंगामा आराई के दौरान IG इस्लामाबाद मेरा फ़ोन ले गए। IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो फिर धावा बोलेंगे। जितने भी PTI के कारकुन गिरफ्तार हैं सबको रिहा कराएंगे। करप्शन का इल्जाम, KP असेंबली बन गई जंग का मैदान। तहरीक इंसाफ और PTI पार्लियामेंटेरियन के हामी एक दूसरे पर टूट पड़े। एक ने लात मारी, दूसरे ने लात पकड़कर गिरा दिया। एक दूसरे पर आज़ादाना लातों घूंसों के वार। PTI पार्लियामेंटेरियन के MPA इकबाल वजीर ने इल्ज़ाम लगाया PTI के रुकने असेंबली नेक मोहम्मद वजीर अफसर की तैनाती के लिए रिश्वत ली है। उनके पास सबूत है, वक्फे के बाद पेश करेंगे, जिस पर दोनों में पहले तल कलामी और नाजेबा अल्फाज का तबादला हुआ और फिर दोनों लड़ पड़े। दोनों MPs के हामी भी ऐवान में गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। कुलअदम तंजीम के तौर पे उस पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने पाकिस्तान के
جھنڈے کو نظر آتش کیا، پاکستان کی ایمبیسیز کے اوپر حملے کیے، پاکستان مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے باقاعدہ طور پہ فنڈنگ بھی کی۔ پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی کیوں لگی؟ وزیر اطلاعات عطا تار نے وجہ بتا دی، کہا پی ٹی ایم نے پاکستان کا پرچم جلایا، بیرون ملک پاکستانی سفارتخانوں پر حملے کیے، انہیں بیرون ملک سے فنڈنگ کی جا رہی تھی۔ پی ٹی ایم کا کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق ثابت ہوا۔ پی ٹی ایم کے حملوں میں افغان باشندے بھی ساتھ دیتے تھے جو کالعدم ٹی ٹی پی کے ہیں۔ سب چیزیں ثابت ہونے کے بعد پی ٹی ایم پر پابندی لگائی گئی۔ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ پی ٹی ایم کو فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں۔ کسی بھی تنظیم کو ثبوتوں کی بنیاد پر ہی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پی ٹی ایم کو کسی بھی طرح سے تعاون فراہم کرنا اب ممنوع ہے۔ 1989 میں بھیجا تھا، 2012, 13, 14 میں گیا ہوں میں، وہاں پہ ٹکر صاحب سے ملتا تھا، وہ مجھے الگ سے کسی آفس لے جاتے تھے، وہاں پہ بات چیت ہوتی تھی، وہاں پہ جو بندے ملتے تھے وہ نام نہیں بتاتے تھے مجھے، ایمانواڑہ پہ وہاں سے جو جنگی جہاز جاتے ہیں، جیسے بڑا جہاز گیا تو بولتا تھا بڑا جہاز گیا، سمرین جاتی تھی بولتا سمرین گئی۔ کراچی سے گرفتار را ایجنٹ کے دوران تفتیش اہم انکشافات، جہازوں اور آبدوز آنے جانے کی اطلاع بھارت پہنچاتا تھا۔ را ایجنٹ سلیم نے ایئر وائی نیوز سے گفتگو میں بتایا 1989 میں پہلی بار پاکستان آیا، منوڑا میں رہائش تھی، کئی بار بھارت جا چکا ہوں، بھارت میں ٹھکر صاحب سے ملتا تھا، وہ احکامات دیتے تھے۔ ملزم سلیم کو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے منوڑا سے گرفتار کیا۔ ایس ایس پی شعیب بیمن کہتے ہیں ملزم سے دستاویز اور پاسپورٹ ملے، عدالت نے ریمانڈ دے دیا ہے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری آب و تاب سے جاری ہے۔ برطانوی تھیٹر ڈائریکٹر جوناتھن لین کا ڈرامہ کلیف اردو زبان میں پیش، شائقین کی بھرپور دلچسپی، فنکاروں کی اعلیٰ کارکردگی کو خوب سراہا۔